الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اور اپنے بندوں کو سچی راہ دکھلانے کے لیے اپنے بندوں ہی میں سے کچھ اعلیٰ صفات اور عمدہ اخلاق کے افراد کو منتخب فرما کر دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اللہ کے احکام اور اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچائے۔ ایسے ہی منتخب بندوں کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جن بندوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا وہ اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونے کی حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے سارے کے سارے اپنی امت کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ساری امت کے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ہی کی سیرت کو ساری کائنات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ کیوں بنایا؟ اس کی ایک وجہ علماء محققین نے یہ بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ محفوظ ہے، جیسے اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح ہے۔ اللہ کے رسول نے قرآن کریم کی تشریح فرمائی اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اسی کو ہم سیرت کہتے ہیں۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کی تفسیر اور تشریح ہے اور قرآن ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح بنا دیا اور پوری امت کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک زندگی کے ہر مرحلے کے اندر اور زندگی کے ہر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے اپنے لیے جس بھی زندگی کے مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نمونہ حاصل کرنا چاہے کہ مجھے زندگی کے اس دور میں کس طرح عمل کرنا چاہیے، مجھے شادی کس طرح کرنی چاہیے، مجھے کاروبار کیسے کرنا چاہیے، مجھے معاملات کیسے کرنے چاہیے، تو زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کو اپنی نبی کی زندگی کے اندر ایک نمونہ مل جائے گا۔
چنانچہ اگر آپ یتیم ہیں تو عبداللہ اور آمنہ کے در یتیم کی زندگی آپ کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اگر آپ بچے ہیں تو حلیمہ سعدیہ کے بچے کا بچپن آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اگر آپ جوان ہیں تو نبی کے پاک پاس جوان کی زندگی آپ کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آپ ایک شوہر ہیں تو حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور ازواج مطہرات کے شوہر کی زندگی آپ کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو حضرت فاطمہ کے والد اور حضرت حسن حسین کے نانا کی زندگی آپ کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اگر آپ بزنس مین ہیں تو مکہ اور مدینے سے، مکے سے ملک شام بزنس کے لیے جانے والے نوجوان نبی کی زندگی آپ کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آپ مزدور ہیں تو مکے کی وادیوں میں بکریاں چرانے والے نبی کی زندگی آپ کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آپ قیدی ہیں تو شعب ابی طالب میں تقریباً 3 سال تک قید کی زندگی گزارنے والے نبی کی زندگی آپ کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ غرض یہ کہ آپ زندگی کے جس مرحلے میں، جس دور میں اپنے نبی کی زندگی میں اپنے لیے نمونہ دیکھنا چاہیں گے کہ مجھے زندگی کے اس مرحلے میں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے، کیسے زندگی اس وقت میں کام کرنا ہے، تو نبی کی زندگی میں آپ کو اس کے لیے ایک نمونہ اور اسوہ مل جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین آئیڈیل اور نمونہ موجود ہے۔ اور تیسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانے کے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو پیغام اور جو احکام بندوں تک پہنچائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام پیغامات، وہ تمام احکامات پر خود عمل کر کے دکھایا ہے، تاکہ امت یہ بہانہ نہ کر سکے کہ ہمارے لیے یہ اس حکم پر عمل کرنا مشکل ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ لوگوں اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ آپ چلتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، کسی بھی کام میں مشغول ہوتے، لیکن اللہ کو نہیں بھولتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جیسے ٹوائلٹ وغیرہ کی جگہ ہے تو آپ اگر زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے تو آپ کا دل اللہ کی یاد میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ میرے امتیوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، لیکن ہمارے نبی نے خود اللہ کا ذکر کر کے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں رہ کر پہلے ہمیں دکھلایا کہ دیکھو اس طریقے سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا اور بتلایا کہ لوگوں اللہ نے آپ پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے رات دن کے اندر، تو امتیوں کو صرف 5 وقت کی نماز کا حکم دیا، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیں کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھتے، تھوڑا سا وقت بڑھتا تو پھر اشراق کی نماز پڑھتے، پھر سورج تھوڑا سا اور اوپر جاتا تو چاشتی کی نماز پڑھتے، پھر ظہر کی نماز پڑھتے، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، مغرب کے بعد اوابین کی نماز، پھر عشاء کی نماز، پھر تہجد کی نماز۔ اور تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی طرح پڑھتے تھے۔ آپ کی کبھی تہجد کی نماز کی قضا نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا، لیکن خود آپ 5 نہیں 8 9 10 وقت کی نمازیں مستقل پڑھتے تھے۔
اور نمازی بھی کیسے؟ اتنی لمبی لمبی نمازیں کہ پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا لِمَ تَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے اللہ کے رسول، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ اتنی لمبی لمبی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ کو تو ہر طرح سے معاف کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے اپنی عنایت اور عطا میں کبھی مجھ پر کمی نہیں کی، تو میں اللہ کی اطاعت اور عبادت میں کیوں کمی کروں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑے مشکل حالات میں کبھی نماز کو قضا نہیں کیا۔ غزوہ بدر کا میدان ہے، سامنے دشمن کھڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں اور گر گرا رہے ہیں، لیکن نماز قضا نہیں ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کی پوری زندگی کے اندر صرف 2 نمازیں قضا ہوئی ہیں، صرف 2 نمازیں۔ ایک سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پر کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، سارے عرب کو اکٹھا کر کے تقریباً 12,000 کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ مدینے کو گھیر دیا تھا، مسلمان کمزور تھے، تعداد صرف 3,000 تھی، ہتھیار اوزار و سامان بھی بہت کم تھا، فقر و فاقے کی حالت تھی، مدینے کی سردی شباب پر تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر مدینے کے سامنے خندق کھودی تھی۔ تقریباً 28 دن تک وہ لڑائی چلی ہے۔ تو ایک دن ایسی لڑائی ہوئی، دونوں طرف سے تیروں کی برسات ہوتی رہی، دونوں طرف سے حملے ہوتے رہے، اور ایک دن اتنا سخت حملہ ہوتا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ وہ عصر کی نماز قضا ہوئی، لیکن اس نماز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول کو اتنا غم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبسونا عن صلاة الوسطى یوم العصر مرع اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ ان لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز سے روک دیا ہے، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی تکلیفیں دی گئی۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو زخمی کر دیا گیا، دندان مبارک شہید ہو گیا، اور آپ کے سر کے اندر خود چبھ گئی تھی، اور دوسرے مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا گئے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، طرح طرح سے آپ کو اذیتیں پہنچائی گئی، لیکن ہمارے نبی نے کبھی دشمن کو بھی بد دعا نہیں دی۔ لیکن نماز کا اللہ کے رسول کو اتنا غم ہوا، اتنی تکلیف پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دشمنوں کے لیے بد دعا کے الفاظ نکلے۔ اسی طرح دوسرا سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر سے واپسی کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر قیام فرمایا، رات میں پڑاؤ کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا اے بلال تم پہرا دو اور تم جاگے رہو تاکہ تم ہمیں فجر کی نماز کے لیے بیدار کر سکو۔ لیکن کچھ دیر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی اور وہ بھی سو گئے۔ صبح کو جب اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا، پھر دیگر صحابہ بھی بیدار ہوئے، سب کی نماز قضا ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر وہ قضا نماز ادا فرمائی۔ تو پوری زندگی کے اندر صرف 2 نمازیں قضا ہوئی ہے، ورنہ اللہ کے رسول نے کبھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ مرض الوفات میں جب اللہ کے رسول چل بھی نہیں سکتے تھے، اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اور حضرت علی ان دونوں کے سہارا دے کر، ان دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے، اور اس طرح تشریف لائے تھے کہ آپ کے جو پاؤں تھے وہ زمین پر گھسٹ رہے تھے، یعنی آپ کے پیر زمین پر صحیح سے ٹک بھی نہیں رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے نماز قضا نہیں فرمائی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو اور ان کی اتباع کرو۔ آج ہم نماز کا کتنا خیال کرتے ہیں؟
نماز کی کتنی فکر ہے، ذرا سا بہانہ مل جائے ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے، میں تھوڑا سفر میں ہوں نماز چھوٹ جائے گی، گھر میں تھوڑا سا کام زیادہ ہو گیا نماز چھوٹ جائے گی، کھیت میں زیادہ سا تھوڑا سا کام بڑھ جائے ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ہم اسی نبی کی پیروی کرنے والے، اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے نبی کی زندگی یہ تمہارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، اپنے نبی کی پیروی کرو، اپنے نبی کے طریقے پر چلو۔ آج ہم ذرا سے بہانے پر نماز کو قضا کر دیتے ہیں، وہ نماز جو اللہ نے ہمیں تحفے کے طور پر عطا کی تھی، وہ نماز کہ جس کے ذریعے سے بندہ ڈائریکٹ اللہ سے اس کا کنیکشن جڑتا ہے۔ بندے کو کسی بیچ میں واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، اللہ سے کنیکشن، ایک تعلق جڑتا ہے بندے کا نماز کے اندر۔ لیکن اسی نماز کو آج ہم نے بہت سمجھ لیا۔ میرے بھائیوں، اپنے نبی کی اتباع کریں گے، اسی میں ہمارے لیے کامیاب ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں رمضان کے ایک مہینے کے روزے رکھو۔ نبی نے ہمیں ایک مہینے کے روزے کا حکم فرمایا، لیکن خود کتنے روزے رکھ کر دکھائے؟ رمضان کا مہینہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ایام بیض میں 3 دن کے روزے رکھتے تھے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار، پیر، منڈے کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنا کثرت کے ساتھ مسلسل کنٹینیو روزہ رکھتے تھے کہ کئی دن تک بیچ میں کچھ نہیں کھاتے تھے، نہ دن میں نہ رات میں، کنٹینیو روزے چل رہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیشہ لگتا تھا کہ شاید اب اللہ کے رسول کبھی افطاری نہیں کریں گے، کبھی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں۔ بعض صحابہ نے اللہ کے رسول کی تقلید کرتے ہوئے، آپ کی اتباع کرتے ہوئے بغیر کچھ کھائے پیے 2-3 دن کے مسلسل روزے رکھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي أَبِيتُ يَسْقِينِي رَبِّي وَيُطْعِمُنِي، کہ تم میرے جیسے نہیں ہو، میں تو اس طرح رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے روحانی غذا دیتا ہے، مجھے روحانی طور پر کھلاتا پلاتا ہے، اس لیے میں کئی دن تک رات دن کھائے پیے روزے رکھ سکتا ہوں، تم لوگ نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کھائے پیے کنٹینیو روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ لیکن ہمارے لیے تو ایک مہینے کے رمضان کے روزے مشکل ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو نبی کا امتی، نبی کا پیروکار کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نبی کی زندگی کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے رسول جس طرح اولو العزم بڑے پیغمبروں نے صبر اور ہمت سے کام لیا، آپ بھی اس طرح ہمت اور صبر کے ساتھ کام لے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور صاف توحید کا اعلان کر دیا، اور کفار مکہ اپنے عقیدے کے لحاظ سے اتنے مضبوط تھے کہ اپنے عقیدے کے خلاف، اپنے معبود اور بتوں کے خلاف خود سننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی ڈر کے صاف اعلان کر دیا کہ یہ بت سب بیکار ہے، ان کی عبادت اور پوجا کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ ان لوگوں نے ہر طرح سے آپ کو اذیتیں پہنچائی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ پر آپ کو گالی گلوچ کیا گیا، اور حرم مکہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے اوپر گندگی ڈال دی گئی، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر بنو ثقیف کے لوگوں نے تقریباً 10,000 لوگوں نے ایک ساتھ صحابہ کرام پر تیروں کی بوچھار کر دی تھی۔ صحابہ کرام کچھ دیر کے لیے بھگدڑ مچ گئی، پیچھے ہٹ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اے لوگوں میں مکہ کے سردار عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا انسان نہیں ہوں جو تم سے ڈر کر بھاگ جائے۔ تو میرے بھائیوں، سخت سے سخت حالات کے اندر جہاں جان کا خطرہ تھا، اپنی جان کا خطرہ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے، حالات سے ڈر کر بھاگے نہیں ہیں۔ آج دین کے معاملے میں، دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی پریشانی آ جائے ہم گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی سی دین کے لیے مشقتیں برداشت نہیں کر سکتے۔ نماز مسجد میں آ کر پڑھنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوگی، لیکن نہیں پڑھیں گے، گھر پر پڑھ لیں گے یا پڑھیں گے ہی نہیں۔ روزے رکھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، روزے ہم چھوڑ دیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں تھوڑی تکلیف ہوگی، زکوٰۃ دینا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔
اللہ کے راستے میں نکلنے میں تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن ہم نہیں نکلتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو اور اپنے نبی کے طریقے پر چلو۔ تو ہمیں بھی اگر دین کے معاملات کے اندر دین پر عمل کرنے میں کسی بھی طرح کی مشقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو کرنا چاہیے اور تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن اپنے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے گئے تھے، مکہ فتح ہوا تھا اور اس وقت مکہ کے بڑے بڑے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جنہوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائی تھی، مدینے سے باہر نکال دیا تھا، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی تھی اور آپ کے پیاروں کو بہت سی جنگوں کے اندر شہید کیا تھا، سارے حرم شریف کے میدان میں اکٹھا تھے۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، غزوہ احد کے اندر، غزوہ خندق کے اندر جو کفار کی سربراہی کر رہے تھے، جو کمانڈر تھے کفار کے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے رشتہ داروں کو شہید کیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے حضرت وحشی کے ذریعے سے انہیں لالچ دے کر حضرت حمزہ کو شہید کرایا تھا اور ان کا مسئلہ کر کے ان کے کلیجے کو زبان سے چبایا تھا۔ یہ سب لوگ موجود تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا۔ حضرت سفیان سے فرمایا تھا کہ اے ابو سفیان میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا فتح مکہ کے دن فرمایا تھا وہ بھی امن ہے، اس سے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ جب اللہ کے رسول حرم شریف کے میدان میں موجود تھے تو ہندہ بھی عورتوں کے ساتھ منہ ڈھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی اور وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنے اور طنز کسے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ تو بڑے سے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے، یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے۔ آج ہمارے درمیان ذرا سے اختلاف ہو جائے، بھائی بھائی کے درمیان اختلاف ہو جائے، سالوں گزر جاتے ہیں لیکن اپنے بھائی سے بات نہیں کرتے ہیں، باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا ہے، اور میاں بیوی آپس میں بات نہیں کرے، سالوں گزر جا رہے ہیں ذرا سی بات پر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے تو کہا کہ لوگوں تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، تو ہم کس کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، کس کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، بڑے فخر کے ساتھ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نبی کا امتی کہتے ہیں، نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی کے طریقے پر چلنے سے تو ہم بہت دور ہیں۔ ایک صاحب مجھے ملے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بوڑھے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے 24 ایئرس ہو گیا اپنی بیوی سے بات کی، کتنے 24 سال ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، بچے جوان ہو گئے تھے، اس وقت وہ بوڑھے ہو رہے تھے، بچے جوان تھے، کہنے لگے 24 ایئرس ہو گئے مجھے اپنی بیوی سے بات کی۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے، ذرا سی بات پر ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ مرد بیوی کے سامنے ذرا سی دیر کے لیے 2 الفاظ معافی کے کہہ دے تو کیا چلا جائے گا، یا بیوی ذرا سی دیر کے لیے اگر سوری کہہ دے، معافی کے الفاظ کہہ دے تو کیا چلا جائے گا، ذرا سی دیر کے لیے ناک اگر ہماری دنیا میں نیچے ہو بھی جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، حشر کے میدان میں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، سارے انبیاء موجود ہوں گے، سارے صحابہ موجود ہوں گے، وہاں پر اگر اللہ کے سامنے جب ہم موجود ہوں گے اور اس وقت ہمارا مقدمہ ہمارا کیس اللہ کے سامنے جائے گا، اس وقت ہمیں کیسی شرمندگی ہوگی، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا، کتنی سخت وعید بیان کی ہے کہ اگر 2 بندے 3 دن سے زیادہ، 2 مسلمان بھائی چاہے مرد ہو چاہے عورت، اگر 2 مسلمان بھائی 3 دن سے زیادہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے بات چیت نہ کریں اور دشمنی جیسا معاملہ کرتے ہیں اور اسی حالت میں ان لوگوں کی موت ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی سیدھا ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ اتنی سخت وعید بیان فرمائی۔
تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو، اپنے نبی کی سیرت کو دیکھو اور اپنے نبی کے طریقے پر چلو، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بھی کامیابی رکھی ہے، آخرت کی بھی کامیابی رکھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اپنے نبی کے طریقے کو اختیار کیا، اپنے نبی کی سنت کو اپنایا، تو دیکھو لوگوں کہ آج ہی دنیا پر حکومت کی ہے۔ صحابہ کرام نے اس وقت کی جو سپر پاور طاقتیں تھی، قیصر و کسریٰ، ان سب کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ کیوں؟ نبی کے طریقے پر چلنے والے تھے، نبی کے جھنڈے کو لے کر آگے بڑھے تھے، نبی کے سنتوں کو اپنی زندگی میں ان لوگوں نے اپنایا تھا، تو اللہ نے اس دنیا کو بھی ان کے سامنے جھکا دیا تھا۔ اور آخرت کی کامیابی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ میں صحابہ کرام کے لیے فرما دیا رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں ہمارے لیے بھی کامیابی اپنے نبی کے طریقے میں ہے، اپنے نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ کچھ بھی زندگی میں کرنا ہو اپنے نبی کے طریقوں کو دیکھیں، علماء سے معلوم کریں، کتابیں پڑھیں، گھروں میں اسلامی بکس پڑھنے کا ماحول بنائیے، مطالعہ کیجیے، پڑھیے کتابوں کو، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اور اسلامی بکس ہیں خود پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو مدرسوں میں مکتبوں میں بھیجیے، تاکہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کا پتہ چل سکے، اپنے نبی کی زندگی کا پتہ چل سکے، اپنے نبی کی سیرت کا ہمیں پتہ چل سکے، اور ہم اپنے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں کچھ بھی کرنا، چاہے ہمیں بزنس کرنا، کاروبار کرنا، اور شادی بیاہ کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے، کسانی کرنی، کھیتی کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہو، بچے کی پیدائش کا معاملہ ہو، کسی کی موت کا معاملہ، کچھ بھی ہو، اپنے نبی کا طریقہ کیا تھا بس ہمیں یہ دیکھنا۔ انشاءاللہ اگر اپنے نبی کے طریقے کو دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آباد کر دے گا، اور انشاءاللہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی جو کامیابی ہے وہ ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اپنے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔